السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب ہم نے پھاڑ دیا سمندر کو تمہارے ساتھ، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا آل فرعون فرعون اور اس کے ساتھیوں اس کے لشکروں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور جب ہم نے وعدہ لیا، وعدہ ٹھہرایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 لَيْلَةً 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ پھر تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم تھے ہی ظلم کرنے والے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد، درگزر کیا، من بعد ذلک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز عطا کی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے تم سے کہا کہ اے میری قوم تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، بچھڑے کی پوجا کو شروع کر کے، بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم اپنے خالق کی طرف تم توبہ کرو، واپس آؤ، فاقتلوا انفسکم اور اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، فتاب علیکم پس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ گزشتہ درس میں گفتگو ہو رہی تھی بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے جو آغاز ہوا ہے آگے 15ویں رکوع تک یہ بنی اسرائیل کے جرائم بھی ہیں، اس میں بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے انعامات کا ذکر بھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دیے ان کا ذکر بھی ہے، ان کی نافرمانیوں کا ذکر بھی ہے۔ اسی میں سے ایک واقعہ یاد کروایا جا رہا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ واقعات بالکل اختصار کے ساتھ اشارات کیے جا رہے ہیں، تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا جا رہا۔ مختلف صورتوں کے اندر تفاصیل اگرچہ موجود ہیں، سورہ اعراف کے اندر، سورہ شعراء کے اندر بھی، اور مختلف صورتوں میں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ بیان ہوا ہے، اور میں نے اس کے جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے گزشتہ درس میں پیش کیے تھے کہ کتنی دفعہ اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا۔ تو گزشتہ درس میں بات یہاں رکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ بھی انعام کیا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ جب سمندر کو پھاڑ دیا، اور یہ بحیرہ قلزم کا وہ حصہ ہے جس کو خلیج سویز کہتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھاڑا جب ایک ایسا، یعنی یہ حیرت انگیز واقعہ ہے تاریخ کا کہ جو کبھی واقع نہیں ہوا کہ سمندر جو ہے اس کا پانی رک گیا ہو، اور یہ رکا اس وقت جب بنی اسرائیل کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا اور بالکل مایوسی تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اب اس کے بعد تو موت ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خاص کرم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ابھی تک پوری
اپنی قوت کے ساتھ اور پوری ایمانی قوت کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر راستہ دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم عصا مارو، عصا مارا، اور وہ سمندر جو ہے وہ بالکل اس طرح سے کالطود العظیم، قرآن کہتا ہے جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، کیونکہ گھرے ہوئے بھی پہاڑوں میں تھے اور وہ علاقہ بھی پہاڑوں کا تھا، اسی طرح پہاڑوں کی طرح پانی ادھر کا ادھر رک گیا اور ادھر کا ادھر رک گیا، اور یہ اس میں سے گزر گیا۔ مفسرین نے اس کی بے شمار تفصیلات بیان کی ہیں کہ وہ جو راستے تھے وہ ایک ہی راستہ نہیں تھا بلکہ 12 راستے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ کیونکہ 12 قبائل تھے ان کے لیے 12 راستے بن گئے، بعض نے لکھا ہے کہ ان راستوں کے درمیان میں بھی ایک دیوار سی تھی، وہ بھی پانی کی تھی اور وہ ٹرانسپیرنٹ تھی، اور یہ ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے کہ وہ بھی ہمارے ساتھی جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھی جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اور سب یوں اکٹھے لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے 6 لاکھ اس وقت ان کی تعداد تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پر محفوظ۔ دوسری طرف فَأَنْجَيْنَاكُمْ، میں نے عرض کیا تھا کہ نَجَّيْنَاكُمْ، پچھلی آیت میں فرمایا تھا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، نَجَّيْنا اور انجینا کا فرق۔ انجینا کا مطلب ہے یکبارگی کوئی کام کرنا، باب فعال سے ہے۔ نجینا کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ چلتے رہنا، ہوتے رہنا، ایک مسلسل عمل ہے۔ اور میں نے مثال بھی دی تھی، جیسے قرآن پاک کے بارے میں نزلہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، انزلہ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو نزلہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، اور انزلہ کا مطلب ہوتا ہے یکبارگی اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یکبارگی اتارا ہم نے۔ اور نزلنا کا مطلب 22-23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک نازل ہوا۔ اسی طرح نجیناکم ایک مسلسل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یسومونکم سوء العذاب کا مطلب ایک مسلسل عذاب تھا ان کے اوپر، وہ چکھایا کرتے تھے، ایسے عذاب آ رہے تھے۔ ساما یسومو کا مطلب ہوتا ہے بوجھ ڈالنا، انہوں نے کتنی طرح کے بوجھ ان کے اوپر ڈالے ہوئے تھے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک وقت کوئی ظلم کر دیا، ایک مسلسل ظلم کی داستان تھی، اور وہ وہاں ختم ہو رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو نجات دی۔ اور جب پیچھے سے فرعون آیا تو فرعون کو اللہ تعالیٰ اور اس کی لشکر، انہوں نے دیکھا راستے بنے ہوئے ہیں، اور بالکل اتنا ہی فرق پڑا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دوسرے کنارے پہ پہنچے ہیں تو وہ پچھلے کنارے پہ پہنچ گئے، بس اتنا ہی فرق تھا۔ اب یہ لوگ وہاں اس کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، اور وہ آ رہے ہیں، اور آ کے بالکل جب وہ درمیان میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا اور پانی چل پڑا۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا تمہارے اوپر انعام ہوا کہ وہ سمندر جو ہے وہ اس نے تمہیں نہیں ڈبویا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ان کو میں نے ڈبو دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ بھی رہے تھے، اس کے تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ۔ اچھا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی ایسا سمندر پھاڑنے کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور کوئی سمندر نہیں پھٹا، اور کوئی پانی ادھر ادھر نہیں کھڑا ہوا، کوئی رستہ نہیں بنا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بلکہ وہ کہتے ہیں سمندروں میں مد و جزر آتے رہتے ہیں۔ یہ وہ ذہنیت ہے جو معجزات کا انکار کرتی ہے، اور پوری تاریخ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے تھے، اور نہ آپ کی معجزانہ شخصیت کو مانتے تھے، اور نہ ان معجزات کو مانتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ ان میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے قرآن ہے۔ بالکل ان کو سمجھ آ جاتی تھی ہر چیز کی، لیکن مانتے نہیں تھے۔ یہ تاریخ کے ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مد و جزر تھا، جیسے سمندر کسی وقت چڑھا ہوا ہوتا ہے اور کسی وقت اترا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب اترا ہوا تھا تو یہ لوگ نکل گئے وہاں سے، اور جو ہی وہ فرعون اور اس کا لشکر گزرنے لگے تو سمندر چڑھ گیا۔ اور یہ مد و جزر کا مسئلہ ہے۔ اس کا علاوہ ازیں اگر صرف مد و جزر کا مسئلہ ہو تو یہ تو نہ کوئی تاریخ انسانی کا حیرت انگیز واقعہ تھا، اور یہ تو ہوتا رہتا ہے، معمول کی بات ہے۔ اور اگر یہ ایسا تھا تو قرآن کو ایک انعام کے طور پر ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب قرآن ایک انعام کے طور پر ذکر کر رہا ہے، اور پھر واضح الفاظ بھی قرآن کے یہ بتا رہے ہیں کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً پھٹا تھا۔ اور پوری تاریخی روایات جو ہیں، تورات بھی حتیٰ کہ بائبل بھی، وہ ساری اس بات کی تصدیق کرتی ہے، اور اس تاریخی واقعات ساری کی ساری اسرائیلی واقعات وہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام وہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ بات آگے بڑھتی ہے کہ لوگ وہاں آ گئے،
میدان جس کو صحرائے سینا کہا جاتا ہے، قرآن نے اس کو طور سینا سورۃ المومنون میں ذکر ہے کہ یہ میدان کا نام جو ہے سینا ہے. تو انگریزی میں چونکہ سینائی اس کو کہتے ہیں اور اس لیے مشہور ہو گیا کہ یہ سینا ہے اور ہم صحرائے سینا کہہ دیتے ہیں، لیکن قرآن کا جو تلفظ ہے وہ سینا. تو بہرحال اس میدان تی بھی اسی کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ سورۃ المائدہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالی نے فحرمناها علیہم 40 سنۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بدبختی کی وجہ سے جو آگے ذکر ہو رہا ہے اور سورہ مائدہ کے اندر تفصیل سے ذکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی فتح 40 سال کے لیے مؤخر کر دی اور اس میدان میں ان کو پھرتے رہنے دیا. یتیہون فی الارض، کہ یہ سرگرداں پھریں گے زمین کے اندر. تاہا یتیہو کا مطلب ہوتا ہے سرگرداں پھرنا. تو چونکہ یہ 40 سال تک صحراؤں کی پھر اور اس صحرا کی خاص طور پر خاک چھانتے رہے، اس لیے اس کو میدان تیہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو میدان تیہ یا صحرائے سینا یہ اصل میں ایک ہی میدان یا ایک ہی صحرا کے نام ہیں، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ صحرائے سینا کہنا چاہیے. قرآن پاک نے اس کا تلفظ یہی بتایا ہے، طور سینا، کہ وہ پہاڑ طور جو سینا کے اندر ہے، اور طور پہاڑ سینا کے ہے، آج بھی وہاں پہ موجود ہے. وہاں پہ جب یہ لوگ پہنچے ہیں، میدان تھا ایک کھلا، اور اب بھی اگر آپ نقشے میں دیکھیں جا کے تو بحیرہ قلزم جو ہے وہ بالکل 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور یوں ایک حصہ ادھر ہے ایک حصہ ادھر ہے، یہ درمیان میں پورا وہ صحرا. تو وہاں پہ یہ موجود تھے. اب حکم یہ ہوا جس کی تفصیل ہے آگے اس میں سورۃ المائدہ کے اندر. حکم یہ ہوا کہ تم سیدھے اس بستی میں چلے جاؤ. کون سی بستی؟ یروشلم، جس کو بیت المقدس کہتے ہیں. بیت المقدس کی بستی میں تم چلے جاؤ سیدھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فتح لکھ رکھی. ان لوگوں نے وہاں پہ بستی میں جانے سے پہلے خوف محسوس کیا کہ بستی میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں. عمالقہ کی وہاں پہ حکومت تھی، ان کا قبضہ تھا، اور وہ لوگ بڑے قد کاٹ والے اور تگڑے لمبے تگڑے لوگ تھے. تو انہوں نے وہاں پہ جانے میں خوف محسوس کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 لوگوں کو لے کے گئے وہاں کے حالات پتہ کرنے کے لیے، اور ان سے یہ کہا کہ واپس آ کے تم نے قوم کو نہیں بتانا. وہاں پہ یہ سورۃ المائدہ کے اندر یہ اشارات موجود ہیں، وہاں جا کے یہ کہانی تفصیل کے ساتھ مکمل ہوگی. لیکن بہرحال وہ جب وہاں پہ لوگ گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے، یہ انہوں نے اپنے آپ کو ان کے سامنے بونے سمجھا کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم لڑ کے کیسے یہ فتح کریں گے. لہذا بالکل مایوس ہو کے واپس آ گئے، اور آتے ہی اپنی قوم والوں کو بتا دیا کہ وہ تو جناب بہت بڑے بڑے قدوں والے اور ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. اور انکار کر دیا کہ ہم نہیں لڑتے. موسیٰ علیہ السلام نے بہت فرمایا ان کو اور اصرار کیا کہ تم جاؤ، اور یہ تک کہا کہ تم صرف سورۃ المائدہ میں ہے کہ دروازے تک چلے جاؤ، اور دروازے تک پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے. لیکن انہوں نے دروازے تک جانے سے بھی انکار کر دیا اور سیدھا سیدھا کہا کہ اے موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا وانا هاهنا قاعدون. تو جا اور تیرا رب جائے اور جا کے تم لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اگر وہ نکل جائیں وہاں سے پھر ہم بستی میں چلے جائیں گے، وگرنہ ہم نے نہیں جانا. اس وجہ سے پھر وہ بستی جو ہے وہ فتح جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت میں اللہ سے دعا فرمائی تھی اس بستی کی فتح کی، تو اس بستی کی فتح کی دعا قبول ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. لیکن اس کو 40 برس لگے پھر قبول ہونے کے، وہ مؤخر ہو گئی. اور مؤخر کر کے یہ لوگ وہاں پہ پھرتے رہے. اس دوران اب جنگل میں رہنا شروع ہو گئے ہیں. اب جنگل میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ بے شمار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑی وہاں پہ انعامات کا ذکر ہے. مکان کہاں سے آئیں گے، رہیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے، چشمے کہاں سے ملیں گے، پانی کہاں سے آئے گا، کھانا کہاں سے آئے گا. یہ سارے کے سارے وہاں پہ جتنے انسان کے ضروری اور احتیاج کے مسائل ہوتے ہیں وہ سارے سامنے تھے. اور پھر 1-2 لوگ ہوں یا 15 20 100 200 لاکھوں لوگ، یعنی میں نے عرض کیا کہ مفسرین نے لکھا 6 لاکھ ان کی تعداد تھی، اور یہ بڑھتی رہی آہستہ آہستہ، اور یہ اور بھی لوگ اس کے اندر شامل ہوتے رہے. تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک میدان میں بیٹھے ہوں تو ان کے سارے انتظامات کرنا کتنا بڑا مشکل کام ہے. یعنی آج کے جدید ترین دور میں بھی اگر کسی کا لاکھوں لوگوں کے مجمع کا انتظام کرنا ہو تو لگ پتا جاتا ہے ان کا انتظام کرنا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی میرا انعام تھا کہ میں نے وہاں تمہارا انتظام کیا. لیکن اس سارے انتظام کے تذکرے سے پہلے یہاں پہ ایک اور ذکر ہے کہ سب سے پہلے اس ضابطے کا انتظام کیا گیا
اس قانون کا انتظام کیا گیا جس قانون کے تحت وہ اس جنگل کے اندر زندگی گزاریں گے. تو وہ ضابطہ ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں ضروری ہیں، کھانا پینا بھی ضروری ہے، لیکن کھانے پینے کی ضرورتوں سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پہ بھی جو کوئی قوم بستی ہو وہ کسی ضابطے اور قانون کے تحت بستی ہو. قانون پہلے ہے، ضابطہ پہلے ہے، باقی احتیاجات بعد میں ہے. جب تک اجتماعی نظام پوری طرح سے قائم نہیں ہوگا، انفرادی طور پر لوگ اگر کھانے پینے کی سہولیات ان کو میسر ہوں گی بھی تو وہ فائدہ مند نہیں ہوں گی، فساد ختم نہیں ہوگا اور کوئی قوم بحیثیت قوم زندہ نہیں رہ سکتی. یہ تقدیم اور تاخیر ہمیں اس لطیف نقطے کی طرف اشارہ کرتی. اور جب اس ضابطے کی ضرورت پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خود بنی اسرائیل نے کہا کہ کس قانون کے تحت ہم رہیں گے، کیا ضابطہ ہوگا، کون کہاں بیٹھے گا، کون کس کی بات سنے گا، ان کی زندگی کے اصول و ضوابط کیا ہوں گے، آپ ہمیں بتائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی، یا اللہ ان کے لیے کوئی ضابطہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلا لیا کہ تم طور پہ آؤ تو میں تمہیں تورات دیتا ہوں، ضابطہ عطا کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، یہ فرما کے گئے کہ میں 30 دنوں کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں کے لیے بلایا تھا. تو 30 دنوں کے لیے میں وہاں جا رہا ہوں، اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے 40 دن کا کر دیا. اس میں بھی بڑی عجیب و غریب لوگوں نے، جو مفسرین نے اسرائیلی روایات ایسی نقل کی ہیں جن میں سے بعض بہت ہی قابل توجہ ہیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی تھی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں صحرا میں بیٹھے بیٹھے کتاب کیوں نہیں عطا فرما دی؟ وہاں کیوں بلایا؟ طور پہ بلایا کہ وہاں آؤ، اور پھر وہاں آ کے بھی یہ نہیں کہ آ جاؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں. 30 دن رہو، پھر اس کو 40 دن کیا، 40 دن وہاں پہ رہو. کرو کیا وہاں پہ؟ اکیلے بیٹھو تنہائی میں، اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی طرف اپنی توجہ کرو، تاکہ تمہیں قلبی صفائی اور للہیت کی وہ کیفیت میسر آ سکے جو پھر اس کتاب الہی تورات کا بوجھ برداشت کر سکے، ان ذمہ داریوں کا بوجھ برداشت کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب آلودگیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، خاص طور پر وہ چیز جو الہی انعام ہو، جو اللہ کی طرف سے خاص انعام ملتا ہے. انسان کی چیزیں، دنیاوی معاملات اور دنیاوی آلودگیاں وہ انسان کو نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ اس کو نفسیاتی اور روحانی اور باطنی طور پر بھی ایسے نقصانات کا باعث بنتی ہیں. اس کی ہمیں وہ بھی ملتی ہے مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ سے بھی. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی قرآن پاک کے نزول سے قبل غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے. بلکہ اگر انبیاء کی تاریخ پڑھیں تو ہر نبی وہ کتاب کے نزول سے پہلے اور کتاب عطا کیے جانے سے پہلے تنہا بیٹھا ہے. اور صرف بیٹھا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ لازمی 2 باتیں ہیں. ایک اللہ کی ذات میں اور اللہ کی قدرتوں میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، اور دوسری بات ہے روزہ رکھنا. روزے کا تعلق انسان کی جسمانی صلاحیتوں کے حوالے سے اور جسمانی ضرورتوں کے حوالے سے صبر کے ساتھ ہے. اگر انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ انسان کی دنیا کی ضرورتیں وہ اتنی اہم نہیں ہیں، اصل اہم اللہ کے ساتھ قربت ہے، تو اس کا مطلب ہے دنیاوی احتیاجات کی تکمیل جو ہے اپنی حسب خواہش، یہ بھی للہیت کے اندر رکاوٹ ہے. غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی تحنس فرماتے رہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ بلا لیا اور 30 دن آپ نے اعتکاف کیا وہاں پہ، اور اکیلے بیٹھے. للہیت کا وہ جذبہ جو تقاضا تھا اور وہ قلبی وابستگی اور وہ باطنی کیفیت جو تحمل کلام الہی کے لیے ضروری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا. اور روزہ بھی رکھا. ایک روایت میں آتا ہے تو اسرائیلی روایت قابل حجت تو نہیں ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے ہوئی ایک صحیح بات جو بخاری شریف کے اندر ہے اس کے مطابق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو سڑاند ہے نا، جس کو ہم بدبو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے سارا دن منہ بند رہنے سے آدمی کچھ کھائے پیے نہ تو اس کے منہ میں ایک خاص قسم کی سڑاند پیدا ہو جاتی ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے.
اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کو اتنی پسند ہے کیونکہ میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑا اور اس کے منہ میں جو سڑان پیدا ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ 30 دن روزے رکھتے رہے تو ان کے منہ میں بھی سڑان پیدا ہو گئی۔ اب اللہ کے ساتھ کلام کرنا تھا تو انہوں نے پہلے درختوں وغیرہ کی جڑیں چبائیں تاکہ یہ سڑان ختم ہو جائے، اور جب انہوں نے جڑیں وغیرہ چبا کے وہ اللہ کے سامنے گئے تو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے کے لیے وہاں جو خاص جگہ تھی وہاں پہ پہنچے، ذی طوا جو بھی وادی تھی وہاں پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ جاؤ 10 روزے اور رکھ کے آؤ۔ اس لیے اب یہ مفسرین کا اپنا خیال ہے، اس لیے کہ جو سڑاند پیدا کرنی تھی وہ تو تم جڑوں سے مسواک کر کے ختم کر آئے ہو، لہذا دوبارہ روزے رکھ کے آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک تورات عطا نہیں فرمائی جب تک 40 دن پورے نہیں ہوئے، پھر 10 دن اور روزے رکھے اور یہ کر کے آئے۔ واللہ عالم یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ جو خوشبو ہے روزے دار کے منہ کی وہ اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ، تو یہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اور ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی آلودگیاں انسان کی روحانیت میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اس کنیکشن میں ڈسٹربنس اور انٹرفیئرنس کی وجہ بنتی ہیں۔ اس کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا میں گھر سے نکلا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ کون سی رات حقیقتاً لیلۃ القدر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی رات ہے۔ تو فرمایا میں نکلا تو تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کون سی رات ہے، تو راستے میں 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، میری توجہ ہو گئی ان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے وہ رات کا جو تخصیص تھی وہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن سے محو کر دی، اور اس کی ایک مقصد ہے کہ لوگ جو ہیں کسی ایک رات پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ 5 راتوں میں تلاش کریں۔ اس لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم 5 جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کیا کرو، اور وہ کون سی مخصوص رات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم میرے ذہن سے محو کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کی آلودگیاں ہیں یہ انسان کو اس کنیکشن کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں اور ڈسٹربنس آتی ہے، بالکل ایسے ہے جیسے لہریں نہیں چلتی، اور لہروں کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں فلاں کا کنیکشن، یہ بوسٹر لگے ہوئے ہیں اور ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا پہلے کے ساتھ، اور یہ لہریں درمیان میں انٹرفیئر کر جائیں تو کہتے ہیں کنیکشن ختم ہو گیا۔ تو یہ کنیکشن اللہ کے ساتھ اگر کسی نے بنانا ہے تو اس کو اس دنیا والوں کے ساتھ، امام غزالی کا اس بارے میں عجیب ان کی اپنی تحقیق ہے اور عجیب تجربہ ہے، اور وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز دنیا کی چھوڑ دینی چاہیے جو للہیت کے اندر رکاوٹ بنتی ہے۔ اس لیے لوگوں نے امام غزالی کو صوفی بھی کہا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ امام غزالی جو ہیں وہ ترک دنیا کے قائل ہیں، وہ ترک دنیا کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ تعلق میں رکاوٹ بنتی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ بات درست ہے کہ جو چیزیں اللہ کے رستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے، اور وہ کوئی چیز ایک ہو تو وہ چھوڑ دینی چاہیے، وہ ساری اگر رکاوٹ بن رہی ہیں تو ساری چھوڑ دینی چاہیے۔ تعلق تو اللہ کے ساتھ قائم کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ 40 دن کے لیے وہاں آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بھی دنیا کائنات میں رہتی دنیا تک کسی انسان نے اگر للہیت میں اگر کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا، اس کو دنیا والوں سے بہرحال اپنا ناتا کمزور کرنا پڑے گا، دونوں طرف ناطے مضبوط رکھنے کے بعد انسان یہ توقع کرے کہ مجھے قرب الہی کی وہ منزل حاصل ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجات کیسے ہوگی؟ اللہ، کتنا مختصر سوال ہے، من نجات کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمایا نجات 3 باتوں میں ہے۔ سب سے پہلی بات فرمائی امسک علیک لسانک، پہلے تو زبان بند کرو اپنی، اس پر کنٹرول حاصل کرو، یہ گپے مارنی چھوڑو، زبان کا خامخواہ استعمال چھوڑو، امسک علیک لسانک۔ دوسری بات آپ نے فرمائی ولیسعک بیتک، اور دوسرا یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے رہا کرو، یہ ڈیروں پہ چوپالوں پہ ادھر ادھر بیٹھ کے گپے لگانا یہ نہیں، گھر میں بیٹھے رہا کرو، ولیسعک بیتک، تیرا گھر تجھے محفوظ رکھے اپنے اندر،
کیا مطلب؟ کہ دوسروں کے پاس بیٹھو گے تو وہ قرب میسر نہیں آئے گا. اور تیسری بات فرمائی تنہائی جب گھر میں میسر آئے گی تو کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو بیٹھ کے. زبان پر کنٹرول اور گھر میں ٹکے رہنا. اور تیسری بات فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو، اس سے جو ہے وہ نجات ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے، یہ 40 راتوں کے لیے اللہ کریم نے بلا لیا. اعتکاف بھی کیا، روزے بھی رکھے، تحنس بھی حاصل ہوا، غور و فکر اللہ کی ذات میں، اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کے ساتھ قرب کا وہ مقام میسر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرما دی. لیکن 40 دن اچھے خاصے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی قوم کے لیے جو قوم پیچھے مشرکوں کے ساتھ رہ کے آئی. وہ مشرک جو مظاہر پرست تھے اور سال ہا سال تک ان کی نسلیں ان کے ساتھ رہی، تو وہ سارا کا سارا شرک ان کی جو ہے فطرت کے اندر رچا بسا تھا. تھے تو مسلمان، موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات ماننے والے، لیکن وہ شرک ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا. تو چونکہ مصری قوم جو ہے وہ بہت زیادہ جس چیز کو پوجتی تھی وہ بچھڑا تھا. تو ایک جادوگر سامری وہاں ساتھ تھا، اس کو موقع مل گیا، موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، اس کو موقع مل گیا. اس نے وہ جو سارے زیورات بنی اسرائیل نے وہاں سے نکلتے وقت اکٹھے کیے تھے، ظاہر ہے سارا سامان جب بھی کسی نے ہجرت کرنی ہو تو سارا سامان تو نہیں اٹھایا جا سکتا، تو سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں عام طور پر زیورات، وہ سارے اکٹھے کر کے لوگوں نے اپنی گٹھلیوں میں بند کیے ہوئے تھے. تو اس نے غالباً اس کے پاس کوئی ایسی مٹی تھی جو اس کا خیال ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا کہیں سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ پڑ گئی اور جو اس کے قدموں کی جگہ تھی اس میں سے اس نے وہ مٹی اٹھائی. وہ کوئی معجزانہ قسم کی اس کے اندر کوئی تاثیر تھی، اور قرآن پاک میں اس کا اشارتاً ذکر بھی ہے کہ اس نے وہ وہاں سے اٹھائی اور اس کے اندر معجزانہ بات تھی، وہ اس نے اس میں شامل کی، زیورات کو تپایا اور ایک بچھڑے کی شکل بنا دی. جادوگر تو وہ تھا ہی، کہتے ہیں پیشے کے اعتبار سے سنار تھا، اور اس نے اس سونے کو ایسے طریقے سے ڈھالا کہ وہ ایک بچھڑے کی شکل کی چیز بن گئی. کیونکہ بچھڑے کی پوجا وہ صدیوں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ پھر ایسے طریقے سے اس میں سوراخ رکھے کہ جب وہ ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی تھی، خود بخود آواز پیدا ہوتی تھی. تو اب خود بنایا لیکن اس میں سے آواز پیدا ہوتی تھی، تو وہ بتاتا تھا کہ دیکھو یہ نشانی ہے کہ یہ خدا ہے. یہی اصل میں خدا ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں. اس نے یہ ہرزہ سرائی کی کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کی طرف گئے، وہ ایسے طور میں کہیں گم ہو گیا، بھول گئے موسیٰ، نعوذ باللہ من ذالک. اور جادوگر نے بتایا، اور اصل میں یہی. تو مظاہر پرستی میں گھری ہوئی قوم، اللہ اکبر، یہ تاریخ بڑا میٹر کرتی ہے کہ آپ کی تاریخ کن کے ساتھ گزری. ایسے نہیں ہمارے معاشرے کے اندر شرک عام ہوا، ہم نے بھی سال ہا سال ہندوؤں کے ساتھ گزارے ہیں. اور ہندوؤں کی جو اپنی جو تاریخ ہے وہ تو کروڑوں خداؤں کے قائل ہے. تو جب انہی میں سے نکلے ہوئے جو مذاہب ہیں انہوں نے اپنے مندر بنا لیے، تو پھر جا کے ان کو بھی اپنے خداؤں کو محدود کرنا پڑا کہ ظاہری طور پر کوئی خدا تو نظر آئے، کروڑوں خداؤں کو کس طرح سے مانیں گے. لہذا انہوں نے خداؤں کو محدود کیا، ان کی تعداد کو 3 بنایا، اور 3 بنا کے ان میں سے ایک شکل بنا کے تریمورتی جس کو کہتے ہیں، اور تریمورتی بنا کے اب اس کی پوجا ہونے لگی، تاکہ سامنے ایک خدا تصویر بنا کے اور بت بنا کے اس کی ہم پوجا تو کر سکیں. پھر الگ الگ ان تینوں کے بھی بن گئے مندر، اور مختلف قسم کے مندر، اور شیوا کا الگ مندر بھی، برہما کا الگ مندر بھی، وشنو کا الگ مندر بھی ہے، لیکن تریمورتی ان تینوں کو اکٹھا ایک دھڑ کے اوپر 3 سر لگا کر اس کی پوجا بھی. یہ مظاہر پرستی حقیقت میں ہندوؤں کے اندر. اور یہ وہ شرک جو پرانا ہے. اگر آپ یونانی تاریخ پڑھیں تو یونانی تاریخ کے اندر فکر کے اعتبار سے ہندوستان اور یونان کے آپس میں ڈانڈے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر ہندوستان اور مصر کے ڈانڈے بھی ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. قدیم بابل کی جو تہذیب تھی، اور قدیم تہذیبوں میں مصر کی تہذیب تھی، اور قدیم تہذیبوں میں یہ ہندوؤں کی تہذیب تھی. اور ہندو دھرم جو ہے، یعنی آواگون کا نظریہ، یہ جو یونی چکر جس کو کہتے ہیں، یہ اور نظریہ تناسخ ارواح، یہ حقیقت میں تو ہندوؤں کا ہے، لیکن آپ کو یہ نقطہ نظر یونانیوں میں بھی نظر آئے گا. اور مورخین جو ہیں فلسفے کے وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ جو ہندوؤں کا ہے یہ وہاں پہ کیسے پہنچا، اور ان کا گویا کوئی روابط ایسے تھے، یہاں سے کچھ لوگ وہاں گئے یا وہاں کے لوگ یہاں آئے.
2200 قبل مسیح تک کے جو کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا ہندوؤں کا جو مذہب ہے یہ 2200 قبل مسیح تک اس کی تاریخ ہے، یعنی اتنا قدیم مذاہب میں سے۔ اور یہ جو ہم واقعہ ذکر کر رہے ہیں، یہ جو قرآن پاک کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جس واقعے کی طرف قرآن پاک اشارہ کر رہا ہے، یہ بھی کوئی 15ویں صدی قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو قدیم شرک تھا، وہ شرک ہندوستان میں بھی اس وقت تھا اور اب تک چلا آ رہا ہے، اور وہ شرک وہاں بھی تھا اور وہ کسی نہ کسی شکل میں اب تک چلا آ رہا ہے۔ اور اسی مظاہر پرستی کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے لیا اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اسی مظاہر پرستی کو ہماری پاکستانی بر صغیر کی قوم نے لیا ہے، مسلمانوں نے، اور مظاہر پرستی سے نکل ہی نہیں رہے، اصل اللہ کو مانتے ہیں۔ اور ان کا ہندوؤں کا جو مذہب ہے یہ 2200 قبل مسیح تک اس کی تاریخ ہے، یعنی اتنا قدیم مذاہب میں سے۔ اور یہ جو ہم واقعہ ذکر کر رہے ہیں، یہ جو قرآن پاک کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جس واقعے کی طرف قرآن پاک اشارہ کر رہا ہے، یہ بھی کوئی 15ویں صدی قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو قدیم شرک تھا، وہ شرک ہندوستان میں بھی اس وقت تھا اور اب تک چلا آ رہا ہے، اور وہ شرک وہاں بھی تھا اور وہ کسی نہ کسی شکل میں اب تک چلا آ رہا ہے۔ اور اسی مظاہر پرستی کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے لیا اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اسی مظاہر پرستی کو ہماری پاکستانی بر صغیر کی قوم نے لیا ہے، مسلمانوں نے، اور مظاہر پرستی سے نکل ہی نہیں رہے، اصل اللہ کو مانتے ہیں اور اصل ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن مظاہر پرستی سے نہیں نکلتے، اس لیے کہ وہ اللہ تو کسی کو نظر نہیں آتا جو عرش پہ ہے اور جو ہر جگہ پہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے موجود ہے۔ یہ ہم کوئی چیز بنا کے اس کے سامنے رکھ دیں تو یہ نظر آتی ہے، کیونکہ ہندوؤں کا بالکل یہی قدیم لوگوں کا طریقہ تھا جو آج بھی ہمیں ہندوؤں کا عقیدہ نظر آتا ہے اور طریقہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے بت بنا کے اپنے گھر رکھے ہوتے ہیں۔ آخر شام سویرے صبح کسی بھی وقت کسی وقت بے وقت ضرورت پڑ جاتی ہے خدا کی، خدا گھر میں موجود ہونا چاہیے، لہذا انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ایک مینٹلٹی ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ یہ وہ ذہنیت ہے کہ خدا نظر آنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے 40 دن صبر نہیں کیا۔ اندازہ فرما لیجئے کہ جو پیچھے نسلوں میں وہ جو شرک رچا بسا تھا، وہ 40 دن کے لیے گئے، کہتے ہیں جی پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ کے گئے تھے 30 دن، یعنی صحیح معنوں میں کہنا چاہیے کہ 10 دن صبر نہیں کیا، کہ 30 دن تو موسیٰ علیہ السلام کہہ کے گئے تھے، صرف 10 دن کا فرق پڑا تو انہوں نے وہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور سارے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو وہیں بتا دیا گیا اور کہ آپ کی قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے، حضرت ہارون کو علیہ السلام کو وہ چھوڑ کے گئے تھے، ہارون علیہ السلام کو آ کے انہوں نے سرزنش کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم نے ان کو روکا نہیں۔ ہارون علیہ السلام نے کہا میں نے تو روکا تھا لیکن میں نے سختی نہیں کی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان کوئی افراتفری کوئی فساد پیدا ہو جائے اور تم مجھے واپس آ کے کہو کہ تم نے کیوں فساد پیدا۔ آخر دیکھیں وہاں سے نکلے تھے، فرعون کے سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، اور نجات حاصل کر کے صحرا میں جنگل میں کوئی قوم ہو تو ایسے مسائل تو ہوتے ہی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ اب جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اتخذتم پکڑ لیا تم نے، بنا لیا تم نے، العجل بچڑے کو، من بعده اس کے بعد وانتم ظالمون، یہ تھا وہ ظلم جو تم کر رہے تھے۔ یعنی شرک کیا ہے، ظلم کیا ہے؟ ظلم اصل میں شرک کو کہا گیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کے اندر فرمایا۔ تو سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، لہذا کوئی بھی شخص، ہمارے عجیب و غریب خیالات ہیں، مسلمان قوم بھی بلا مشرک ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگ ہمیں یہ آپس میں اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مسلمان قوم کیسے شرک کا شکار ہو سکتی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ مسلمان نہیں تھے، 40 دن جو صبر نہیں کر سکے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وانتم ظالمون، تم اس شرک میں مبتلا ہو گئے، اور آگے اس کا پھر ذکر ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بیماری، اتنا بڑا جرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہاں تو فرما دیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دے دی، لیکن وہ معافی ایسے نہیں تھی۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے درگزر کیا، معافی کر دی، من بعد ذالک، اس کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ جو معافی کا ذکر ہے آیت نمبر 52 میں، اس کی تفصیل ہے آیت نمبر 54 کے اندر۔ ایسے نہیں ہے کہ معافی بس ہو گئی کہ تم نے شرک کیا ہے
تو چلو اب تم باز آتے ہو تمہیں معافی. ایسے نہیں معافی ہوئی, معافی کی تفصیل ہے. وہ ماں کے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں معافی کیسے ہوئی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا اس موقع کو بھی, اس وقت کو بھی یاد کرو, یعنی انعامات کا ذکر ہے. یہ بھی ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی, والفرقان, اور فرقان عطا فرمائی, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب تورات تو ملی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, فرقان بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کو. تو ہدایت کون پائے؟ لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس کا مطلب ہے یہ دونوں چیزیں اگر یہ دو ہیں تو ان کا تعلق لوگوں کی ہدایت کے ساتھ ہے, اور اگر یہ ایک ہے تو بھی اس کا تعلق لوگوں کی ہدایت کے ساتھ. الکتاب سے مراد تورات ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی. اور کون سی کتاب عطا فرمائی؟ تورات عطا فرمائی. والفرقان کیا ہے؟ اس میں دو تین امکانات ہیں, میں عرض کر دیتا ہوں. والفرقان, واو کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک کو واو عاطفہ کہتے ہیں جس کا مطلب اور کہتے ہیں, ایک واو تفسیری بھی ہوتا ہے, ایک واو حالیہ بھی ہوتا ہے. یہ واو اگر واو عاطفہ ہے, اگر عطف کا واو ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو کتاب عطا کی اور ایک فرقان عطا کیا, یعنی یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اور اگر یہ تفسیری ہو تو تفسیری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں محبت و رحمت, مودت و محبت, اختلاف و انتشار, یہ جو واو ہم درمیان میں لگاتے ہیں دونوں چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں. الفاظ الگ الگ استعمال کیے جاتے ہیں, درمیان میں واو لگاتے ہیں, لیکن وہ پہلا لفظ دوسرے کی تشریح ہوتا ہے, دوسرا لفظ پہلے کی تشریح ہوتا ہے, اسی کی وضاحت ہوتا ہے. اصل میں چیز ایک ہی ہوتی ہے. یہ بھی عربی میں بھی یہی اسلوب چلتا ہے. لہذا یہ اس بات کا امکان ہے کہ الکتاب والفرقان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اگر یہ تفسیری ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی جس سے حق اور باطل کا فرق ہو جاتا ہے. فرقان اس صورت میں صفت ہوگی کتاب تورات کی. اللہ کا کلام آیا تو باطل کیا ہے وہ پتہ معلوم ہو جائے, اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے. تو یہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے فرقان کہا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے. تبارک الذی, بہت بابرکت ہے وہ ذات, نزل الفرقان علی عبدہ, جس نے الفرقان نازل کیا اپنے بندے پر, لتکون من للعالمین نذیرا, تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے, اس کا مطلب ہے الفرقان سے مراد تورات ہو سکتی ہے. دوسرا اس کا مطلب اگر اس کو واو عاطفہ لے لیں تو پھر الفرقان کا کیا معنی ہے, اس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے. اگر یہ دوسری چیز ہے تو پھر دوسری چیز کیا؟ اس میں بھی دو تین امکانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ, اور وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ اسی کو ہم ملحوظ رکھیں, وہ ہے الفرقان سے مراد وہ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے, کہ حق اور باطل میں فرق کر دینے کے لیے وہ معجزہ بطور نشانی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا, کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے. اور یہ سارے انعامات جو جس کا ذکر ہو رہا ہے, اور وہ سارے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے, وہ حق اور باطل میں فرق کر دینے کے لیے تھے. لہذا اس کا عام مفہوم تو وہی. لیکن ایک خاص مفہوم وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ دوسرے مقام پر, کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, کہ اے ایمان والو تم اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرما دے گا. یعنی ہر شخص کو ایک فرقان حاصل ہوتی ہے, ہر شخص کے پاس ایک پیمانہ آ جاتا ہے, ہر شخص ایک انفرادی پیمانہ لے کے پھرتا ہے. اور وہ جو پیمانہ ہے جو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کا عطا کر دیتا ہے, پری ریکوزٹ اس کے لیے کیا ہے, شرط اس کے لیے کیا ہے؟ شرط صرف یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, بس تم یہ وعدہ کر لو اور زندگی کا ٹریک یہ بنا لو کہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچو گے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارو. بس یہ کر لو, اس سے کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا,
پھر اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرما دے گا. ہر شخص کو حق اور باطل کی پہچان حاصل ہو سکتی ہے. تو اگر ہر شخص کو حاصل ہو سکتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے, تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں عطا ہوئی؟ تو بدرجہ اتم موجود تھی یہ صلاحیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ اللہ نے گویا انفرادی صلاحیت دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق اور باطل پہچاننے کی. اور اسی مفہوم کی دوسری ڈائمنشن یہ ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذات فرقان تھی. اس اعتبار سے ایک تو اللہ ہر شخص کو حق اور باطل میں فرق کر دینے کا پیمانہ عطا فرماتا ہے, اور دوسرا وہ ذات جو اس کتاب کو لے کے آ رہی ہے وہ خود حق اور باطل میں فرق کا پیمانہ بن جاتی. اس اعتبار سے تمام انبیاء کرام وہ فرقان تھے. انبیاء کرام کی لائی ہوئی کتاب بھی فرقان ہے, انبیاء کرام کی اپنی ذات بھی فرقان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن وہ بھی فرقان ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ بھی فرقان ہے. یا جہاں آپ فرما دیں حق ہے وہ حق ہو جاتا ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموشی بھی اختیار فرما لیں تو حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے. آپ خاموشی بھی اختیار فرما دیں. یہ ممکن نہیں کہ آپ کسی جھوٹ کو دیکھیں, آپ کسی غلط چیز کو دیکھیں, آپ باطل کو دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کچھ ارشاد نہ فرمائیں, یہ ممکن ہی نہیں. لہذا آپ اگر خاموشی اختیار فرماتے ہیں تو بھی حق اور باطل کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. آپ فرما دیں, آپ کچھ کر کے دکھا دیں, تب تو بدرجہ اولا حق اور باطل کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ خاموشی بھی اختیار کرتے ہیں, اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. اصطلاح میں تقریری کا مطلب ہوتا ہے قرر یقرر تقریر, آپ نے گویا برقرار رکھا اس کو. تو جس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاموشی سے برقرار رکھ دیں وہ بھی ایک شریعت کا عمل ہوتا ہے, اور شریعت اسلامیہ کے اندر وہ بھی ایک حجت رکھتا ہے. اسی اعتبار سے سمجھ میں یہ بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا ہوئی, اور ساتھ اگر تورات بھی فرقان ہے, موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذات بھی فرقان ہے. اور یہ سب کچھ کس لیے عطا ہوا تھا؟ لعلکم تہتدون. ہدایت کے یہی سورسز دو رہے ہیں پوری تاریخ کے اندر. انبیاء آتے رہے ہیں ہدایت کے لیے, ساتھ کتاب لاتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی سلسلہ رہا ہے, اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ یہی تو فرما کے گئے تھے کہ ترکت فیکم امرین, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا. اب وہی ہدایت کا سورس اور ماخذ پہلے تھا, اور وہی ہدایت کا سورس قیامت تک ہے. اب قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی, قیامت تک قرآن کی تاثیر چلے گی, قیامت تک کے لیے کتاب بھی قرآن ہے, اور قیامت تک کے لیے ذات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہدایت ملتی ہے تو کتاب اور فرقان سے ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہدایت تھی تو کتاب اور فرقان, اور آج بھی ہدایت ہے تو کتاب اور فرقان. لعلکم تہتدون. قوم شرک میں مبتلا ہو, قوم جتنی مرضی بدعمالیوں میں مبتلا ہو, جس قوم کو یہ دو چیزیں مل جائیں اس کو گویا ہدایت کا رستہ مل گیا, اگر قوم ان دو چیزوں کے اوپر عمل کر لے. وگرنہ عمل کے بغیر تو نہیں ہوتا نا. لن تضلوا ما تمسکتم بہما. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ فقرہ جو ہے بڑا مؤثر ہے, پوری کہانی ہے اس کے اندر. لن تضلوا ما تمسکتم بہما, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے. تو اس فکرے کو الٹ دیں تو کیا بنتا ہے؟ لازماً گمراہ ہو جاؤ گے اگر تم ان دو چیزوں کو چھوڑ دو. تو اس کا مطلب ہے ہر وہ عمل جو ہم نے ان دو چیزوں کو چھوڑ کر کیا ہوا ہے, اللہ اکبر, وہ گمراہی ہے. اور ہر وہ عمل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کا عمل, اپنی ضرورت کا عمل. لوگوں نے یہ ایک مسکنسیپشن پتہ نہیں کہاں سے بنائی ہوئی. آج صبح میں نے فیس بک پہ ایک وہ حدیث شیئر کی, بلکہ پیسٹ کی اپنے سٹیٹس میں. بخاری شریف کی حدیث, مسلم شریف کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ جس نے کوئی ایک بھی عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے, یعنی ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے, وہ قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں, وہ ریجیکٹڈ ہے. تو اس کے اوپر کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا, تو اب اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے, اس نے کمنٹ کیا تو اس نے اعتراض کیا ہوا تھا. اس نے اعتراض کیا ہوا تھا کہ کبھی تمہیں سمجھ نہیں آنی, یعنی مولویوں نے کبھی عقل سے کام نہیں لینا, کچھ اس طرح سے اس نے لیا تھا. یعنی اپنی عقل سے کام لیے بغیر تم حدیث پہ عمل کیے جا رہے. یہ نہیں سمجھنا کہ حدیث کس لیے ہے. اگر حدیث عمل کرنے کے لیے نہیں ہے
یعنی اب خود سمجھنا نہیں اور دوسروں کو کہنا ہے کہ تم سمجھ نہیں رہے. عجیب طرز عمل ہے. مسکنسپشن پتہ ہے کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہ اس مائک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ نہیں ہے. اس ویسٹ کوٹ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ نہیں ہے. یہ بھی آپ کے حکم کے مطابق نہیں ہے, یہ بھی آپ کے حکم کے مطابق نہیں ہے. ان کو بیچاروں کو مسکنسپشن یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہیں اور تم یہ استعمال کر رہے ہو تو یہ فوا رد ان میں کیوں نہیں آتی؟ ان کو اصل میں یہ مسئلہ ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دین کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ مائک استعمال کرنا اور اگر یہ ویسٹ کوٹ استعمال کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہیں یا ان کے بارے میں آپ کا کوئی حکم نہیں ہے, ان چیزوں کو استعمال کرنا اگر کوئی شخص ثواب کے لیے کرتا ہے, اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ مائک میں بولوں گا تو ثواب ہوگا, مائک کے بغیر بولوں گا تو ثواب نہیں ہوگا, اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ ویسٹ کوٹ پہننا آخرت میں کام دے گا, کوئی اس کا تعلق عبادت کے ساتھ کوئی سمجھتا ہے تو پھر یہ ریجیکٹڈ ہوگا. اگر اس کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہے تو میں یہ اکثر کہہ چکا ہوں, پھر دوہرا دیتا ہوں کہ معاملات و اشیاء میں حلت اور حرمت کا اصول اور ہے, دین اور عبادات میں حلت اور حرمت کا اصول اور ہے. عبادات میں ہر وہ چیز حرام ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آیا, جبکہ معاملات و اشیاء میں ہر وہ چیز حلال ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. بالکل الٹ اصول ہے. اس اصول کو ذہن میں رکھیں تو پھر انشاءاللہ کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی اور کوئی خلط مبحث پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو ہدایت لعلکم تہتدون, ہدایت کیسے ملے گی؟ کتاب اور فرقان سے. دو ہی چیزیں ہیں, ترکت فیکم امرین, ان دو چیزوں کے ساتھ چمٹے رہو گے تو انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ. اب موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے, واپس تشریف لا کے آپ نے فرمایا انکم ظلمتم, تم نے ظلم کیا ہے. اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم عدل کے خلاف ہوتا ہے, عدل کی ضد ہے. عدل کا معنی ہوتا ہے وضع شیء فی موضعہ, اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع شیء فی غیر موضعہ. حقدار کو حق دینا عدل ہے اور حقدار کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے. بس اس کی اصطلاح کو آپ اپلائی کرتے جائیں انسانوں کے حقوق پہ بھی اور ایک دوسرے کے حقوق پہ بھی, اشیاء کے حقوق پہ بھی, ہر چیز پہ. تو یہ ہر جگہ جہاں کسی بھی چیز کو اس کے شایان شان استعمال نہیں کیا جائے گا تو ظلم ہوگا. انسانوں کو اگر انسانوں کا حق نہیں دیا جائے گا تو ظلم ہوگا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا تو وہ بڑا ظلم ہوگا. اور کوئی شخص اگر اللہ کو اللہ کا حق نہ دے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. اس لیے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم انکم ظلمتم, تم نے بڑا ظلم کیا. اور ظلم کیا کس پر ہے؟ انفسکم, اپنے آپ پر ظلم کیا, اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اللہ اکبر. اور ظلم کا ایک معنی لغت کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ ہر وہ عمل جو خلاف فطرت ہو اور خلاف عقل ہو. خلاف فطرت اور خلاف عقل کام کو بھی ظلم کہتے ہیں. اس کا ایک اس سے یہ بات نکلی کہ شرک جو ہے وہ کبھی بھی انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہوتا اور انسانی عقل کے مطابق نہیں ہوتا. انسانی فطرت اگر وہ ڈیمیج نہ ہوئی ہو, وہ فطرت جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کل مولود یولد علی الفطرہ, جس سٹینڈرڈ پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, اگر کسی کی فطرت مسخ نہیں ہوئی تو اس کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کبھی شرک میں مبتلا نہ ہو. ساری دنیا میں آپ کہیں اگر کسی نبی کی تعلیمات نہیں بھی پہنچی تو انسان کی فطرت کا رجحان ہمیشہ کثرت سے وحدت کی طرف رہا ہے, تصور الہ کے حوالے سے. ہم اگر یونانیوں کو بھی دیکھ لیں, ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن نے کہا کہ کوئی بھی وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری کہ اس کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی رہنما آیا ہے. لیکن جب ہم یونانیوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یونانیوں کی تاریخ میں ہمیں کسی نبی کا ذکر نہیں ملتا, اور جب نبی کا ذکر نہیں ملتا تو فکر تو وہاں بھی ڈیولپ ہوتی رہی ہے نا, فکر کا ارتقا تو ہمیں ملتا ہے.
تو ڈارک ایجز سے جو 2000 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 سال قبل مسیح تک کا دور ہے، جس دور کی بات قرآن کر رہا ہے یہاں، یعنی جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو نجات ملی تھی، وہ 10 محرم کا دن تھا، یوم عاشور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے، تو یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اور آپ کی قوم کو، تو اس لیے وہ روزہ رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اور ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تاریخ کنفرم ہو گئی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ لیکن یہ سال کون سا تھا؟ لوگوں نے اگر اس کو کوشش کی ہے تخصیص کرنے کی تو یہ 1447 قبل مسیح بنتا ہے، تقریباً 1447 قبل مسیح۔ اور جب ہم یونانیوں کی تاریخ فکر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یونانیوں کی فکر میں 2000 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک کا جو دور ہے اس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ وہ فکر کے اعتبار سے وہ اسطوریاتی دور ہے، وہ کہانیوں کا دور ہے، اور سارے کے سارے ان کے عقائد کہانیوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فکر ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، تھیلیز آیا ان کے اندر، تالیس ملتی جس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے اندر آگے ان کے جو فکر کے بڑے بڑے جن کو 7 سیجز یعنی 7 بڑے دانش مند ان کے اندر آئے ہیں، جن کی وجہ سے کہتے ہیں فکر ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو وہاں ہمیں بالکل ہندوؤں کی طرح کروڑوں خداؤں کا تصور ملتا۔ پھر کروڑوں خداؤں کے تصور سے 8ویں صدی قبل مسیح میں اورفیس نامی ایک شخص آیا ہے وہاں یونانیوں کے اندر، جس نے آ کے خدا کی تحدید کی ہے اور اس نے خدائی کنبے کا تصور، پھر اس کے بعد ہومر اور ہیسویڈ کی نظموں کے اندر خدائی کنبہ بن گیا، یعنی پوری ہر طرف خداؤں کی بجائے خدا کے خاندان بن، اور خدا کے خاندان کا مطلب تھا بالکل ایک گھر کا سربراہ ہے، ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، اور بالکل انہوں نے جیسے انسانوں کے خدا تھے اسی انسانوں کے گھرانے کا تصور ہے، اسی طرح انہوں نے خداؤں کے گھرانے کا تصور بنایا۔ لیکن سفر کدھر ہوا؟ سفر کدھر طے ہوا؟ کثرت سے وحدت کی طرف۔ کروڑوں خدا ایک خاندان میں آ گئے۔ پھر ہم جب آگے دیکھتے ہیں کہ جب ایلیائیوں کی طرف جب بات پہنچتی ہے، آیونیائیوں سے، آیونیا کی ایک فکر ہے، پھر ایلیا کی ایک فکر ہے یونان کے اندر۔ جب ہم ایلیائیوں کی فکر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل تصور خدا، واحد خدا کی طرف آتے ہیں، اور ان کو یہ بھی درست محسوس نہیں ہوتا کہ انسانوں کی طرح کا خدا کا تصور انسانوں کی طرح کا رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہاں کا ایک فلسفی ہے زینوفینیز، وہ خود یہ اعتراض کرتا ہے ان کے تصور خدا پہ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم انسان خدا کا تصور رکھیں اور خدا کا تصور رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ وہ ہمارے جیسا ہے خدا، اور اس کی ساری صفات انسانوں جیسی ہیں، اور اس کا گھرانہ بھی انسانوں کے گھرانے جیسا ہے، اگر ہم یہ تصور رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر گائے بھینسیں اور بھیڑ بکریاں اپنے خدا کا کوئی تصور رکھتی ہوں تو پھر ان کا خدا گائے بھینسوں اور بھیڑ بکریوں جیسا ہوگا۔ یعنی خود ان کی فطرت بتاتی ہے، فطرت لے کے آتی ہے خدا کی طرف۔ وہ کہتا ہے کہ خدا وحدت ہے اور پوری کائنات کے اندر جاری و ساری ہے، جتنی بھی خام اس کی فکر ہو، آپ اس کی فکر کے ساتھ اس کے ساتھ اتفاق نہ کریں، لیکن ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ جہاں کہیں بھی تاریخ ان کی معلوم تاریخ کے مطابق، ان کے اپنے پیمانوں کے مطابق جہاں کہیں فطرت آزادانہ غور و فکر بھی کرتی ہے تو رجحان کثرت سے وحدت کی طرف ہے اور خدائے واحد کی طرف لوگ آتے ہیں۔ لہذا یہ جو ظلم ہے، یہ شرک جو ہے، یہ خلاف فطرت بھی ہے، خلاف عقل بھی ہے۔ عقل اور فطرت کے میدان میں اگر وہ مسخ شدہ نہ ہو تو عقل اور فطرت کے میدان میں شرک کی کوئی جگہ نہیں۔ اگر آج بھی عقل اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق شرک کو سمجھ لیا جائے تو کہیں بھی شرک نہ عقل کا تقاضا پورا کرتا ہے، نہ فکر کا تقاضا پورا کرتا ہے، نہ انسان کی فطرت کا تقاضا پورا کرتا ہے۔ کیسے انسان ان چیزوں کو مان لے؟ اپنے جیسا انسان، اس کو انسان سجدہ کرے، کیوں؟ یعنی اس پوری دھرتی کی سب سے اشرف مخلوق تو انسان ہے نا، تو انسان کس کے سامنے جھکے؟ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکے؟ خلاف فطرت ہے، اپنی ایگو کے خلاف ہے، انا کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اور پھر اگر انسانوں کے سامنے نہ جھکے تو اور کیا جھکے؟ جڑی بوٹیوں کے سامنے جھکے، پتھروں کے سامنے جھکے، مورتیوں کے سامنے جھکے، وہ ساری مخلوقات جو اس کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
انسان کو ان ساری چیزوں کا بادشاہ بنایا ہے، یہ کبھی کسی درخت کے سامنے جھکا پڑا ہوتا ہے، کبھی کسی پتھر کے سامنے جھکا پڑا ہوتا ہے، کسی قبر کی ڈھیری کے سامنے، مٹی کی ڈھیری کے سامنے جھکا پڑا ہوتا ہے۔ انسان نے رسوا کیا ہے تو اپنے آپ کو کیا ہے، یہ خلاف فطرت بھی ہے، خلاف عقل بھی ہے۔ انسان کی اگر فطرت مسخ نہیں ہوئی تو کوئی بھی صاحب فطرت انسان، کوئی بھی صاحب عقل انسان وہ اس طرح کی حرکات کو پسند نہیں کرتا اور ہو بھی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے تو بڑا ظلم کیا، اور ظلم تو اپنے آپ پر کیا۔ جب کوئی شرک کرتا ہے تو اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے، اللہ کو کیا، اللہ کا کیا بگاڑتا ہے؟ کوئی قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کا کیا بگڑتا ہے؟ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، ان کا کیا بگڑتا ہے؟ کوئی اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی شان میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے آپ پر تم نے ظلم کیا باتخاذکم العجل، خاص طور پہ یہ جو بچڑے کو تم نے بنایا نا خدا، بہت بڑا ظلم کیا۔ اب کیا کرو، فتوبوا الی بارئکم، اب تم توبہ کرو، واپس آؤ۔ تابا یتوبو کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، تابا الی بندے کا اللہ کی طرف واپس آنا، تابا علی عین کے ساتھ اللہ کا بندے کی طرف توجہ فرمانا ہے، وہ بھی واپس آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا نا، اور اللہ کی طرف انابت نہیں رکھتا، تو اللہ بھی بندے کی طرف توجہ نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنی نگاہ رحمت، نگاہ کرم اٹھا لیتا ہے جو شخص اللہ کی طرف انابت نہیں رکھتا۔ تو جو تابا الی کرے گا تو پھر اس کے اوپر تابا علی ہوگا۔ کوئی شخص اگر اللہ کی طرف انابت رکھے گا، اس لیے پورے قرآن میں بار بار کہا گیا ہے، جیسے سورہ زمر کے اندر خاص طور پر وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اب گناہ تو وہ سارے بخش دے گا، لیکن تم آؤ تو صحیح اپنے رب کی طرف۔ یعنی جس کو مفسرین نے کہا ہے کہ پورے قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا آیت سورہ زمر کی، اللہ اکبر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے مایوس نہ ہوں کہ اللہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا، جميعا۔ اچھا، سارے گناہ معاف کر دیتا، تمام کے تمام؟ ہاں جی معاف کر دیتا۔ کیوں معاف کرتا ہے؟ اس لیے معاف کرتا ہے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ اس لیے معاف کرتا ہے، وہ ہے ہی معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا، بڑی رحمتیں کرنے والا، وہ اس لیے معاف کرتا ہے۔ لیکن ہر ایک کے معاف نہیں کرتا، اس کے معاف کرتا ہے جو انیبوا الی ربکم، اگلی آیت ہے یہ، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، جو اپنے رب کی طرف جھک جاتا ہے اور ہر طرف سے منہ موڑ کے کٹ کے ایک اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، واسلموا لہ، اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ لہذا اگر اللہ کی نگاہ کرم چاہیے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی بھی وعدہ چاہیے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی انعام چاہیے، تو صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے کہ ہر چیز سے منہ موڑ کے انسان اللہ کا ہو جائے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، سادہ سا اصول ہے۔ جو تابا الی کرے گا اللہ اس کے اوپر تابا علی فرما دیں گے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں توبوا الی بارئکم، کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا ہے، لیکن معافی تو مانگو اللہ سے، توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، اور توبہ کا طریقہ بھلا کیا بتایا؟ شرک ہوا ہے، اور شرک بھی ایسا ہوا ہے کہ جو نبی کا لایا ہوا دین ہے اس کو چھوڑ کر سامری جادوگر کا دین تم نے قبول کر لیا۔ لہذا جس شخص نے اپنا دین چھوڑا، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب اپنے آپ کو قتل کرنے کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ خودکشی کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شرک میں مبتلا ہوئے، سارے لوگ مبتلا نہیں ہوئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو روکتے تھے کہ نہ شرک میں مبتلا نہ ہو، یہ نہ کرو، یہ شرک ہے، یہ بہت گناہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بالکل نیوٹرل تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ شرک میں مبتلا ہوئے نہ ان کو روکا۔ تین گروہ تھے ان کے۔ جن لوگوں نے جو نیوٹرل رہے ان کو تو اللہ نے معاف فرما دیا، لیکن جو لوگ
شرک میں مبتلا ہوئے ان کو معافی نہیں دی گئی بلکہ ان کو قتل کیا گیا، اور ان کو قتل کرنے کے لیے حکم ان کو ہوا، جو لوگ روکتے تھے ان کو کہا گیا کہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جن لوگوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ بعض لوگوں نے روایات میں ایسے بھی آیا ہے کہ جو ایک قبیلہ تھا خاص بنو لاوی، تو بنو لاوی کو یہ فریضہ سونپا گیا تھا کہ وہ سارے مشرکین کو قتل کر دے۔ ایسا جو ہے وہ تاریخ کے اعتبار سے بھی اور فطرت کے اعتبار سے بھی اور سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی وہ درست نہیں محسوس ہوتا، اس لیے کہ قبائلی زندگی میں کسی ایک قبیلے کو کہہ دینا کہ باقی سارے قبیلے کے افراد کو قتل کرو، یہ تو قبائلی آگ بھڑکانے کے مترادف ہے، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اس قبائلی عصبیت کے ماحول میں جو زیادہ صحیح بات محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ہی قبیلے کے جو مشرک لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا، اور قتل ان لوگوں نے کیا جو اسی قبیلے کے تھے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو۔ فقط لہذا جو اسی قبیلے کے تھے لیکن وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، تو مطلب کیا نکلے گا فقتلوا انفسکم کا، کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو، فقتلوا انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ نکلا، اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ کیوں قتل کرو؟ اس لیے قتل کرو کہ انہوں نے دین بدل دیا۔ اس لیے بہت سے مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو ارتداد کی سزا ہے نا، مرتد ہو جانے کی، دین چھوڑ جانے کی جو مرتد ہونے کی سزا ہے، وہ قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واضح حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مختلف حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مرتد ہو جاتا ہے، دین چھوڑ جاتا ہے، اس کی سزا قتل فرمائی۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہا کرتی ہوئی جہاں جہاں جائے گی وہ صحیح چیز کو قبول کرے گی اور وہ آگے سے آگے بڑھتی جائے گی، دانش کے اور دانائی کے اور عقل کے اور ذہن کے اور فطرت کے تقاضے کے مطابق، جیسا کہ ہم نے یونانیوں میں بھی دیکھا کہ وہ کثرت سے وحدت کی طرف آئے۔ انسان کی فطرت کا ایک تقاضا ہے، اور خاص طور پر جب فطرت سلیمہ ہو تو اس کا تقاضا۔ لہذا ہر وہ شخص جو اس ارتقاء میں ایک سیڑھی سے بعد دوسری سیڑھی، دوسری سے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی سیڑھی پہ جا رہا ہے، ہر شخص وہ انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق جا رہا ہے، وہ دانش کے تقاضے کے مطابق جا رہا ہے۔ اور اس ساری دانش پوری کائنات کی اکٹھی کر لی جائے تو جب انسان کی فطرت عین سالم صحیح ہو، اور کوئی صحیح الفطرت انسان اگر اس دنیا میں ہو سکتا ہے تو وہ اسلام پر ہوگا۔ یہ دانش پہنچتے پہنچتے وہاں پہنچتی ہے جو اس پوری دانائی کے میدان میں سب سے آخری نقطہ ہے اور پیک ہے اس کی۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو دین ہے دین قیم، ذالک الدین القیم فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کا دین فطرت ہے۔ لہذا فطرت کے تقاضوں میں، فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تو انسان بھٹکتا 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 کہیں آ جائے، وہ ہزار گروہ تبدیل کرے، اس کے کئی تقاضے ہو سکتے ہیں، لیکن انسانی فطرت کا اور دین کا تقاضا، اس میں کوئی اختلاف اور انتشار اور کوئی تضاد نہیں، ایک ہی تقاضا۔ اب اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا ہے، بھٹکتے بھٹکتے وہ یہاں پہنچ گیا ہے، وہ پہنچنے کے بعد اب وہ آگے کہاں جائے گا؟ یہ تو پیک ہے نا، بھٹکتے بھٹکتے کوئی آگے، اور یہ ہے انسان کا صحیح ترین، انسان کی فطرت کا صحیح ترین تقاضا۔ اور جب کوئی شخص یہاں پہنچ گیا ہے تو یہاں سے پہنچنے کے بعد اگر کوئی شخص واپس جائے پیک پہ پہنچنے کے بعد، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ کسی فطری تقاضے کے مطابق نہیں جا رہا، وہ اپنی کسی فائدے کے لیے جا رہا ہے۔ دو وجوہات ہو سکتی ہیں، اپنے کسی دنیاوی مفاد کے لیے جا رہا ہے، اور یا وہ اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنے کے لیے بدنیتی سے جا رہا ہے، یا کوئی دنیاوی مفاد ہے یا بدنیتی۔ ایسا شخص جس کا مقصد صحیح ہو ہی نہیں سکتا، یعنی جب تک وہ اوپر کی طرف سفر کرے گا تو اس کے چاہے کوئی شخص جو ہے وہ کسی مالی مفاد کی خاطر سفر کر رہا ہو، چاہے کوئی شخص بدنیتی سے مسلمان ہو رہا ہو، لیکن اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ شخص کسی اسی فطرت کے تقاضے کے مطابق آ رہا ہے اگر اس کا آن ورڈ سفر جاری ہے۔ اور جب یہ کسی بھی وقت کسی بھی حوالے سے
یہ سفر اپنا ریورس کرے گا اور ریورس گیئر لگائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تقاضا فطرت کا نہیں ہو سکتا. فطرت کا تقاضا اس طرف جاتے ہوئے کئی تقاضے ہو سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے پچھلے ہی دنوں کوئی واقعہ انڈونیشیا کا یا کسی ملک کا کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں ان کو عیسائیوں نے غیر مسلم بنایا اور وہ بناتے وقت غربت بہت زیادہ ہے اور غریب لوگوں کو وہ لالچ دے کر عیسائی بناتے ہیں. مطلب ان کو پیسے دیتے ہیں, ان کو مکان بنا کے دیتے ہیں, ان کو روزگار دیتے ہیں, تو وہ لوگ عیسائی ہو جاتے ہیں. اور اس لیے عیسائی ہو جاتے ہیں کہ ان کو وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور ظاہر ہے وہ تو اپنے مفاد کے لیے وہاں جاتے ہیں. فطرت کا تقاضے کے مطابق کوئی شخص جو ہے وہ ریورس نہیں کر سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یا پوری دنیا میں دیکھ لیجئے. تو وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ انہوں نے ان کو بہت زیادہ نوازشات کر کے سہولیات دے کے ان کو عیسائی بنا لیا تو ان کا بڑا پوپ آیا وہاں اور اس نے آ کے تقریر کی کہ اپنی عیسائیت کا اور اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو عیسائی بنا لیا ہے. تو جشن منانے کے بعد, تقریر کرنے کے بعد پوپ نے پوچھا آپ کا کوئی مطالبہ ہے تو بتائیں, کوئی اور مطالبہ ہے تو کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہمارا مطالبہ ہے. انہوں نے کہا جی کیا مطالبہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں ایئر ٹکٹس چاہیے, ہوائی جہاز کی ٹکٹیں چاہیے. اس نے کہا کس لیے؟ اس نے جی باقی سہولتیں آپ نے بہت دی ہیں تو آپ کا بہت شکریہ, لیکن ہمیں اب ہوائی جہاز کی ٹکٹیں بھی چاہیے. انہوں نے کہا جی کس لیے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے حج کرنے جانا ہے. وہ اپنی طرف سے ان کو عیسائی بنا کے بیٹھے. فطرت کا تقاضا ریورس نہیں ہوتا, سمجھ لیجئے بات کو. لہذا کوئی شخص اگر مرتد ہو رہا ہے نا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی فطری تقاضا ہو یا دانش کا تقاضا ہو یا وہ کسی بھی اعتبار سے انٹلیکٹ کی وجہ سے یا کسی لاجک کی وجہ سے جا رہا ہے. وہ لازماً کسی بدنیتی کی وجہ سے جا رہا ہے یا کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے جا رہا ہے. یہ ہے فطرت. ذالکم خیر لکم عند بارئکم. قتل کرو یہاں کہیں زندگی, یہ بڑے ہمیں یاد آتا ہے اللہ اکبر, جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی فکانما احیا الناس جميعا, جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. جس نے ایک کو قتل کیا ایسے جیسے ساری انسانیت کو قتل. وہ بھی اسی باری نے فرمایا نا, وہ بھی اسی باری نے فرمایا ہے. تو باری کہتا ہے کہ اس وقت میں قتل کرنا زیادہ صحیح ہے. فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم. تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم باری کی بات مانو, جس پیدا کرنے والا ہے اس کی مخلوق ہے, وہ جو مرضی کرے. وہ اگر ساری مخلوق کو بھی قتل کر دے, وہ زلزلہ برپا کرے اور سب کو ملیا میٹ کر دے, اس کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی جا سکتی. یہ اس کے اپنے تقاضے ہیں, اس کی اپنی حکمتیں ہیں. اور جب وہ عذاب نازل کرتا ہے تو وہ ایسے کرتا بھی ہے. صحیح حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اذا انزل اللہ تعالی بقوم عذابا, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اصاب العذاب من کان فیہم, رگڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو. من کان فیہم, نیک بھی رگڑے گئے, بد بھی رگڑے گئے, سب کو اللہ تعالیٰ بلیا میٹ کر دیتا. لیکن ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اس کو بھی ظلم نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ ثم بعثوا علی اعمالہم, جب وہ قیامت والے دن اٹھیں گے تو اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر اٹھیں گے. جنتی جنت کی حیثیت سے اٹھے گا, جو جنتی ہوگا وہ جنتی کی حیثیت سے اٹھے گا, اور جو بدبخت ہوگا وہ اپنی بدبختی کے عالم میں اٹھے گا. تو مالک نے سارے قوانین بنائے ہوئے ہیں, اس کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی جا سکتی. جب وہ کہے کہ یہاں قتل کرنا یہ میری مرضی کے مطابق زیادہ بہتر ہے تو اس کی مرضی مان لیا کرو, اپنی عقل نہ دوڑایا کرو. یہ معنی ہے ذالکم خیر لکم عند بارئکم کا. فتاب علیکم, پھر توبہ قبول ہوتی ہے. جب بہانے بناتے ہو نا تم, پھر توبہ نہیں قبول ہوتی. جب اپنی عقل دوڑاتے ہو نا پھر بھی توبہ قبول ہوتی. اب یہ ڈٹ جاتے, وہاں تھے تو بدبخت, بار بار انہوں نے اللہ کے حکموں سے انحراف کیا, لیکن اس وقت بھی اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم نہ مانتے اور مرتدوں کو قتل نہ کرتے تو توبہ کبھی قبول نہ ہوتی. یہ ہوا تو پھر فتاب علیکم بعد میں ہوا. آپ اندازہ فرمائیے آیت میں توبو الی بارئکم سے لے کے, میں نے یہی عرض کیا تھا نا, تابا الی ہوتا ہے تو تابا علی ہوتا ہے. تو یہاں دیکھ لیجئے توبو الی بارئکم سے لے کر فتابا علیکم کے درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں ہے فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم. سختیاں, مصیبتیں, سزائیں جو اللہ دیتا ہے اس کو قبول کر لیا کرو,
پھر جا کے تمہیں وہ توبہ کی اس منزل کو تم حاصل کر سکتے ہو جو وہ منزل حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے. وَتَفَدَابَ عَلَيْكُمْ، بس پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، بہت رحیم. تواب ایک ہوتا ہے اواب، قرآن میں اواب بھی آتا ہے، ایک ہوتا ہے تواب. اواب ہوتا ہے انسان مخلوق، تواب ہوتا ہے اللہ تعالی. اواب انیب واپس آنے والا اللہ کی طرف، اور تواب اس کی واپسی کو قبول فرمانے والا. اور وہ تو ہمیشہ ہی واپسی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تواب تو وہ ہے، تم اواب بنو. اگر تم اواب بن جاؤ گے تو وہ تو تواب ہے. انہ هو التواب الرحیم. اور رحیم میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا فعیل کے وزن پہ ہے، اس میں استقلال پایا جاتا ہے. ہمیشہ رحم کرنے والا، یعنی کوئی موقع ایسا نہیں آتا کہ اللہ رحم کرنے والا نہ ہو. کبھی کوئی مرحلہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ کی رحمت معطل ہو جائے یا وہ کسی وجہ سے کوئی اس میں وقفہ آ جائے. یہ نہیں ہوتا. رحیم ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تم اواب بنو تو وہ تواب ہے، اور تم اس سے رحمت مانگو تو وہ رحمت دینے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور پھر اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہرگز نہیں. لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. نؤمن، ہم ایمان لاتے، لاکا تیرے اوپر، ہم تیری بات بالکل نہیں مانتے. دیکھیں ایمان کا معنی ہوتا ہے مان لینا. میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جان لینا نہیں اس کا مطلب ہوتا. آدمی کو معرفت حاصل ہو جائے، پتہ چل جائے، یہ معنی نہیں ہے اس کا. اس کا معنی ہوتا ہے مان لینا. عمومی معنی اس کا یہ ہوگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم تیری بات نہیں مانتے. لیکن اس کو جب اسپیسیفک تناظر میں، خاص تناظر میں آپ دیکھیں گے، یعنی عربیت کے اعتبار سے، تو ایک ہوتا ہے آمن بہی اور ایک ہوتا ہے آمن لہو. آمن بہی جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایقن بہی، اس کے اوپر یقین کرنا، پورا تیقن حاصل ہو جائے، اطمینان ہو جائے. یہی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے. تو ویسے دونوں معنی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. آمن بہی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر پورا تیقن ہو جانا، اور آمن لہو کا مطلب ہوتا ہے صدقہ واعتمد علیہ، کہ کسی چیز کی تصدیق کرنا اور اس کا اعتبار کر لینا. یعنی تھوڑا سا یہ سلائڈ سا فرق ہے آمن لہو اور آمن بہی میں. اب یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ نؤمن لک، ہم تیری، یعنی لہو ہے، یہ دوسرے والا ہے. کیا مطلب؟ تیری بات کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے اور نہ تیرا اعتبار کر سکتے ہیں. لن نؤمن لک، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے تیرا اعتبار ہی کوئی نہیں کرنا. حتیٰ، یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو، جہرتن، ظاہری طور پر. اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے گئے. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ توبہ قبول ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے یا توبہ قبول ہونے کے بعد کا واقعہ ہے. بہرحال یہ قرآن پاک کی آیات میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے. وہ جو ثم عفونا ہے آیت نمبر 52 میں، اس کی تفصیل آیت نمبر 54 میں ہے. یعنی اس طرح سے وہ معافی ہوئی تھی کہ پہلے یہ فقتلوا انفسکم کرو، پھر ثم عفونا ہوا، اور اس کا ذکر پہلے، اور یہ تقدیم و تاخیر ہوتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے ایسے ہو. بہرحال موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو ساتھ لے کے کوہ طور پہ چلے. اب وہاں سے تورات لے کے آئے، تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات مل گئی. لیکن جس وقت وہ لوگ رستے میں رک گئے، ان کو روک لیا گیا. موسیٰ علیہ السلام آگے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی، اب واپس آئے، ان کو کہا آؤ چلیں. وہ کہتے ہم تو نہیں جاتے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا تورات مل گئی ہے، چلتے ہیں. وہ کہتے نہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں کہ تورات، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ تمہیں اللہ نے دی ہے، ہم تیری بات کا اعتبار ہی نہیں کرتے. لن نؤمن لک، ہم نے کوئی نہیں اعتبار کرنا. حتی نر اللہ جہرتن، دکھاؤ اللہ نے کب دی ہے تورات. ہم جب تک اللہ کو خود تورات دیتے ہوئے دیکھ نہ لیں، ہم نے کوئی نہیں مانا. اللہ اکبر. فاخذتکم الصاعقہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ بدبختی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بے اعتباری کا اظہار کیا اور عدم اعتماد کیا موسیٰ علیہ السلام پر. یہ اتنا بڑا گناہ تھا. فاخذتکم الصاعقہ، کہ تمہارے اوپر چنگھاڑ آن پڑی
اور چنگھاڑ نے تمہیں پکڑ لیا، ایک کڑک ایک گرج ان کے اوپر پڑی، اللہ اکبر، سارے کے سارے ملیا میٹ ہو گئے، وہیں پہ مار دیے گئے، وَأَنْتُمْ تم تنظرون، اور حالانکہ تم دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم کڑک آئی اور سب ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، لے کے آئے تھے 70 لوگوں کو کہ ہم چلتے ہیں تورات لے کے آتے ہیں اور واپس جا کے قوم کو بتائیں گے، اور یہ 70 لوگ اس لیے تھے کہ ان قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے کہ یہ جا کے واپس اپنی قوم کو قائل کریں گے کہ یہ تورات آئی ہے۔ اب انہوں نے بدبختی وہاں پہ کی کہ اللہ کو دیکھے بغیر ہم نے کوئی نہیں ماننا۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انبیاء بھی تو مطالبہ کرتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہ کیف تحیی الموتى رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ وہ مطالبہ ابراہیم علیہ السلام والا ہو یا وہ مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا ہو، وہ مطالبہ اس مطالبے کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ وہ مطالبہ تھا اللہ تعالی کی ساری باتیں مان کر وہ جو شوق اور اشتیاق بڑھتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ مطالبہ جو تھا یہ عدم اعتماد کا اظہار تھا نبی کے اوپر۔ لہذا جو کوئی شخص اپنے شوق سے اور اپنے شوق کو بڑھانے کے لیے یا بڑھتے ہوئے شوق کی تسکین کے لیے کوئی کام کرے یا کوئی مطالبہ کرے، وہ اس کا اس مطالبے کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں جو نبی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے۔ تو نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے ان پر انہوں نے ان کی بات ہی نہیں مانی، ان کو کہ وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ اللہ اکبر۔ بس میں یہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی بات کا انتظار کر دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا لیکن میں نہیں مانتا، اور یہ بالکل عام قانون ہے، عام اصول ہے ہمارے اس دور جدید کا اور جدید ذہنیت کا۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب آئے، انہوں نے لیکچر دیا بڑا شاندار۔ یہ اب اصول ضابطہ پتہ کیا بنا ہوا ہے؟ جو حدیث تمہارے اپنے نقطہ نظر میں رکاوٹ بنتی ہے نا، اس کا انکار کر دو، میں اس کو مانتا ہی ہوں، یہ ہے ہمارا طریقہ کار۔ اور وہ بخاری مسلم کی حدیث، متفق علیہ حدیث، جو صحیح ترین حدیث، اس کو وہ ہماری کلاس میں مجھے بچیوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا، اس لیے نہیں مانتا کہ وہ ان کے نقطہ نظر میں رکاوٹ بنتی ہے، ان کو کوئی اس کی انٹرپریٹیشن نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے ایک نقطہ نظر پہلے بنایا ہوتا ہے اور وہ حدیث رکاوٹ بنتی ہے تو ہم کہتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا اس سے۔ سن لیجئے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو اگر کڑک نے پکڑ لیا تو صرف اس بات کی سزا تھی کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اگر اللہ ڈائریکٹ قرآن نازل کرے، اگر ڈائریکٹ کوئی حکم آئے وہ تو ہم مان لیں گے، تیری بات ہم نہیں مانتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنا اور صحیح حدیث کا انکار کرنا، وہ جرم اور یہ جرم، یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تاریخ کے اعتبار سے بھی اور فطرت کے اعتبار سے بھی اور سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی درست نہیں محسوس ہوتا، اس لیے کہ قبائلی زندگی میں کسی ایک قبیلے کو کہہ دینا کہ اس باقی سارے قبیلے کے افراد کو قتل کرو، یہ تو قبائلی آگ بھڑکانے کے مترادف ہے، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اس قبائلی عصبیت کے ماحول میں جو زیادہ صحیح بات محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ہی قبیلے کے جو مشرک لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا، اور قتل ان لوگوں نے کیا جو اسی قبیلے کے تھے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو۔ لہذا جو اسی قبیلے کے تھے لیکن وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، تو مطلب کیا نکلے گا؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا، کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ نکلا، اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ کیوں قتل کرو؟ اس لیے قتل کرو کہ انہوں نے دین بدل دیا۔ اس لیے بہت سے مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو ارتداد کی سزا ہے نا، مرتد ہو جانے کی، دین چھوڑ جانے کی جو مرتد ہونے کی سزا ہے، وہ قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واضح حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مختلف حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مرتد ہو جاتا ہے، دین چھوڑ جاتا ہے، اس کی سزا قتل فرمائی۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اور چھوڑ جائے اس کو قتل کر۔ اور
بہت ساری احادیث جو جماعت کی اور جماعتی زندگی اور مسلمانوں کو اکٹھا رکھنے کی طرف نشاندہی کرتی ہیں، وہ بھی اسی طرف رہنمائی کرتی ہیں، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اس ڈسپلن کو چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے اس کو قتل کرو، من شذ شذ فی النار، جو اس اجتماعیت جو مسلمانوں کی ہے اس سے جو الگ ہو جاتا ہے وہ تو آگ میں الگ ہوا۔ وعید بھی ہے لیکن سزا ہے فاقتلوہ، کہ اس کو قتل کر ڈالو۔ یہاں فاقتلوا انفسکم حقیقت میں اسی کی تشریح ہے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے دین بدلا ہے۔ انہوں نے یہی کیا تھا نا، انہوں نے یہی حرکت کی تھی کہ دین بدلا تھا۔ ان کی توبہ قبول کرنے کا یا توبہ قبول ہونے کا ایک ہی راستہ تھا کہ ان لوگوں کو جو دین بدلنے والے ہیں ان کو قتل کر ڈالا جائے۔ لہذا تاریخ کہتی ہے کہ 70,000 لوگ قتل کیے گئے، 70,000، اللہ اکبر، 6 لاکھ تھے یا کچھ اور زیادہ، اور ان لاکھوں میں سے 70,000 لوگ قتل کیے گئے۔ ہر شخص نے اپنے ہی قبیلے کے آدمی کو قتل کیا۔ کس وجہ سے قتل کیا؟ کہ انہوں نے اپنا دین بدلا تھا۔ تو یہ ارتداد کی سزا جو موسوی شریعت کے اندر موجود تھی وہ اللہ کریم نے قائم رکھی ہے، اور جب قرآن نے اس کو ختم نہیں کیا، سن لیجئے اصول کیا ہے، جب قرآن نے اس کو ختم نہیں کیا، قرآن میں کوئی واضح آیت نہیں ہے اس کے بارے میں کہ وہ ختم ہو گئی ہو، تو سابقہ شریعت کی کوئی بات جو ختم نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سابقہ حکم نازل ہوا تھا، تورات میں تھا یا انجیل میں تھا، اگر جو سابقہ حکم نازل ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو برقرار رکھا، یعنی ہے یہ منزل من اللہ، لیکن قرآن میں اس کا واضح ذکر نہیں ہے، وہ پہلے سے چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ یہی صورتحال رجم کی سزا کی ہے۔ رجم کے بارے میں بھی قرآن میں کوئی واضح آیت نہیں ہے، اور لوگ جنہوں نے انکار کرنا ہے وہ ارتداد کی سزا کا بھی انکار کرتے ہیں اور وہ رجم کی سزا کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر انکار کرتے ہیں کہ قرآن میں ذکر نہیں۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں جو فرما دیں، حلت و حرمت کا اختیار اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے، یعنی صرف قرآن کی کہی ہوئی بات حلال اور صرف قرآن کی ہوئی حرام چیز حرام نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس چیز کو حلال یا حرام کہہ دیں، یہ اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ نبی کی شان مقام نبوت یہ ہے کہ وہ اگر کسی چیز کو کہتا ہے نا حرام ہے، تو وہ خبیث چیز کو ہی حرام کہتا ہے، کسی صحیح چیز کو حرام نہیں کہتا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اگر وہ کوئی چیز حلال قرار دیتا ہے تو ٹھیک طیب اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ لہذا اتھارٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ جس چیز کو کہہ دیں حلال یا حرام تو وہ حلال یا حرام ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ ارتداد کی سزا صحیح احادیث کے اندر، بہت ساری احادیث کے اندر، اسی طرح رجم کی سزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ثابت ہے، اور پھر کہنا کہ قرآن میں نہیں ہے۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہاں دروس میں بھی بات ہوئی، اللہ اکبر، کہ قرآن تو کہتا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار بھی حرام کر دیا اور خون بھی حرام کر دیا، ہر طرح کا مردار، المیتۃ والدم، جس کے ساتھ لگ جائے نا، عربی کا قاعدہ ہے کہ اس میں حصر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، لہذا ہر قسم کا مردار حرام ہو گیا، ہر قسم کا خون حرام ہو گیا۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی کہہ دیا اور سورہ مائدہ کے اندر بھی فرما دیا کہ مردار اور خون حرام، اس اعتبار سے ہر چیز حرام ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لکم میتتان و دمان، 2 خون اور 2 مردار ایسے ہیں جو حلال ہیں، ان میں سے ایک مچھلی ہے، الحوت والجراد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی اور مکڑی تو خیر آج کل ویسے ناپید ہے، لیکن مچھلی تو موجود ہے، تو مچھلی حلال ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ مچھلی حلال ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، وگرنہ اگر قرآن کی صرف بات مانیں گے تو پھر المیتہ ہر قسم کا مردار حرام ہے۔ تو جو مچھلی کھاتا ہے نا، وہ تو کچھ حیا کرے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی حجت کو تسلیم کرے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے نہ کرے، یا کم از کم مچھلی کھانا ہی چھوڑ دے۔
اور جو مچھلی کھانا چھوڑ دے پھر اس کو تو ہم سمجھیں گے کہ وہ حدیث کی حجت کو نہیں مانتا، وگرنہ ہر شخص زبان حال سے حدیث کی حجت کا قائل ہے، چاہے وہ زبان سے جتنی مرضی ہرزہ سرائی کرتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اگر وہ مچھلی کھاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کھاتا ہے۔ ویسے یہ الگ بات ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اور ہم سب کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، قرآن اس لیے قرآن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن کی ترتیب یہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن ہے۔ تو حجت اول کیا ہوئی پھر؟ حجت اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا کہ قرآن ہوا؟ جس کے فرمان سے قرآن ہے، حجت اول تو اس کا فرمان ہوا نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت اول ہے، قرآن حجت ثانی ہے۔ اگر قرآن کو حجت اول مانیں گے تو پھر ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وارد نہیں ہوا، یہ کہیں اور سے آیا ہے۔ وارد تو ہوا ہے نبی کریم یہ نازل تو ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ یہ جبریل امین لے کے آئے ہیں، آپ کے قلب اطہر پہ لے کے آئے ہیں۔ لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تو کس کو پتا تھا کہ نازل ہوا؟ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے ہم کو پتا چلتا گیا کہ یہ نازل ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قرآن ہے، یہ اس کو فلاں جگہ رکھو، پتا چلتا گیا، صحابی لکھتے گئے، کاتبین وہی لکھتے گئے، ہمیں پتا چل گیا یہ قرآن ہے۔ لہذا قرآن حجت اول نہیں ہے بلکہ حدیث حجت اول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت اول ہے، وہی تو قرآن کو قرآن بناتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، لیکن فاقتلوا انفسکم کے اندر وہ دین بدلنے والے کے لیے جو سزا ہے وہ موجود ہے کہ جو دین جنہوں نے بدلا ان کو قتل کر ڈالو، اور قتل کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 70,000 لوگ قتل کیے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ فاقتلوا انفسکم کی عین تعبیر اور تشریح۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ بھی جملہ بڑا ہی اہم ہے، اللہ اکبر، بڑا ہی اہم جملہ۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم، باری کا مطلب ہوتا ہے، باری کا مطلب ہوتا ہے خالق، جو پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس میں خاص معنی باری کا، خالق کا معنی پیدا کرنے والا، باری کا مطلب بھی پیدا کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا، لیکن خاص فرق ہے دونوں میں۔ کوئی شخص کوئی چیز کسی کی دی ہوئی طاقت سے پیدا کرے تو وہ بھی خالق کہا جا سکتا ہے عام معنوں میں۔ تو کوئی شخص اپنی ذاتی قوت سے پیدا کرے تو وہ بھی خالق کہا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص کسی کی مرضی سے پیدا کرے تو وہ بھی خالق کہا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص کسی کی بغیر مرضی کے پیدا کرے تو وہ بھی خالق کہا جا سکتا ہے۔ لیکن باری صرف وہ ہوتا ہے جس کی قوت بھی اپنی ہو اور مرضی بھی اپنی ہو، اور جس نے پیدا کیا ہو خالص اپنی مرضی سے۔ اس نے مخلوق کو پیدا کیا، کوئی اس کو کہنے والا نہیں کہ تم نے کیوں پیدا کیا، اور کوئی اس کو تجویز دینے والا نہیں کہ فلاں کو اس طرح پیدا کر دو، فلاں کو اس کو پیدا کر دو۔ یہ اللہ کی اپنی ذات اور اس کی اپنی مشیت اور اس کی اپنی چاہت ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے۔ تو باری تو وہ ہے نا۔ لہذا کسی چیز کے ساتھ کیا کرنا ہے، مشین بنانے والا کہتا ہے اس مشین کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو، پھر وہ کہے کہ اس کے اوپر پتھر مار کے اس کو توڑ دو، تو لوگوں کو اعتراض پیدا ہوتا ہے کیوں توڑنا ہے بھائی، کیوں مارنا ہے؟ انسان ہے جی، اس کی تو بڑی قدر و قیمت ہے، اس کو کیوں مارنا ہے؟ قتل نہ کرو اس کو۔ اللہ اکبر، کتنے اعتراضات ہیں آج۔ میں کہتا ہوں جدید ترین دنیا کو اور جدید ترین ذہنیت کو جو قرآن کے اندر نقطہ آفرینی کرتے ہیں ان کو یہ فقرہ پڑھنا چاہیے کہ ذالکم خیر لکم عند باریکم۔ جب پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اس کو قتل کرو تو تم مامے لگتے ہو کہ سزائیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ سزائیں بڑی ظالمانہ ہیں، فلاں ہیں۔ وہ بنانے والا اپنے بندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پیدا کرنے والا وہ، باری ہے وہ فرما رہا ہے کہ تم یہ اس کو قتل کر دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، اس کو یہ سزا دو، اس کو وہ سزا دو۔ سزائیں اس نے بنائی، مخلوق اس کی، تم کون ہوتے ہو ہمدردی کرنے والے؟ قتل کرو گے تو بہتر ہے،
اس کو معلوم ہے کیا کس کو زندہ رکھنا ہے اور کس کو مارنا ہے. اور پھر رہی بات تمہاری تو وہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو ایسے مجرموں کو قتل کرو گے تو باقی سارے معاشرے کی زندگی بچے گی. اگر تمہیں اس بات کی نہیں بھی سمجھ آتی تو نہ آئے، یہ تو سمجھ آنی چاہیے کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم. جب بنانے والا خوش ہے، جس نے خود پیدا کیا، جس کی اپنی مخلوق ہے، جب وہ اس بات پر خوش ہے کہ فقتلوا انفسکم، قتل کرو ان کو جو دین بدل ڈالتے ہیں، ان کو قتل کرو، مرتدوں کو مارو. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ کیا لاجک ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے، کسی کو آپ دیتے ہی نہیں اس بات کی اجازت کہ وہ اپنا دین بدل لے. مسلمان ہو گیا، اب وہ واپس نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ سن لیجئے لاجک. بات آ گئی ہے تو یہ بھی ہو جانی چاہیے. لاجک یہ ہے کہ ایک قانون بنتا ہے، اس کے دو حصے ہیں، میں دونوں کو الگ الگ عرض کر دیتا ہوں. ایک قانون بنتا ہے اور وہ قانون پوری دنیا کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ قانون ہے. مثال کے طور پر یہ جو کھیلوں کے یا گیمز کے جو اصول بنتے ہیں کہ یہ فٹ بال کی ٹیم ہے، یہ ہاکی کی ٹیم ہے، یہ کرکٹ کی ٹیم ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں، ٹیمیں کیا کرتی ہیں؟ وہ کوئی شخص کہے کہ میں پاکستان کی ٹیم میں آنا چاہتا ہوں، پاکستان کی فٹ بال ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو وہ اپنی محنت کرے، خاص اس کا جو میرٹ کوالیفائی کرے تو وہ شامل ہو جائے. لیکن شامل ہونے کے بعد یہ اصول و ضوابط میں پہلے سے شامل ہے کہ یہ جب اگر ٹیم میں شامل ہوگا تو جب بھی اس کو کھیلنے کا موقع دیا جائے گا یہ مخالف ٹیم کو گول کرے گا، اپنی ٹیم کو گول نہیں کرے گا. یہ شامل ہے اس کو اصول و ضوابط میں. اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے رہنا تو پاکستان کی ٹیم میں آنا تو ہے لیکن میں نے گول نہیں سامنے کرنا، میرا دل یہ کرتا ہے میں اپنی ٹیم کو ہی گول کروں، تو مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ میری فریڈم آف ایکسپریشن، میری لبرٹی، میری فریڈم، میری کدھر گئی؟ میری آزادی. میں آزاد ہوں، میں جدھر مرضی گول کروں. بے اللہ کے بندے، اگر تو نے گول کرنا ہے اپنی ٹیم کو تو پھر کہیں اور جاؤ، مرو، کسی گڑھے میں گرو. یہ ٹیم اپنا ضابطہ رکھتی ہے، اس کا اپنا ایک مقصد ہے، اس کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اس نے اپنی جو رت ہے وہ قائم کرنی ہے. اور اگر آپ کو یہ ضابطے، یہ قانون پسند نہیں، لا اکراہ فی الدین، جس مرضی دین میں رہو، کون تمہیں مجبور کرتا ہے کہ آؤ اس میں. لیکن اگر تم آ گئے ہو نا اس میں، پھر تمہاری ایسی کی تیسی، پھر نہیں تم جا سکتے، پھر تمہیں اس ضابطے کی پابندی کرنی پڑے گی. اور وہ ضابطہ اسلام، اسی لیے ارتداد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے کہ اس ضابطے کو نہیں آنا، نہ آئے. اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں زیادہ سمجھنے کی ہے، یہ تو بالکل ایک طالب علمانہ اور جٹ کی مثال تھی، جو دوسری بات جو زیادہ سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ذہن دیا ہے، سوچنے کے لیے ایک دماغ دیا ہے، اور ایک دانش دی ہے، ایک عقل ہے، اور اس دانائی کا ایک تقاضا ہے. جیسے میں نے پہلے فطرت کی بات کی یونانیوں کے حوالے سے، فطرت کے میدان میں انسان کبھی غلط کو دیکھتا ہے، پھر صحیح کو دیکھتا ہے، پھر کبھی غلط میں پھنسا ہوتا ہے، کسی صحیح کو دیکھ کے اس کو تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، کبھی اپنے ہی اختلافات میں سے صحیح بات تک پہنچتا ہے، پھر گروہی اختلافات میں کسی صحیح بات تک پہنچتا ہے، پھر آگے اس کی فکر کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے، ارتقاء ہوتا جاتا ہے. انسان کئی غلط باتوں میں سے نکل کر صحیح بات تک پہنچتا ہے. یہ ہے نیچرل فینومینا، یہ ہے نیچرل پروسیس کہ انسان غلطیوں میں سے سیکھتا سیکھتا صحیح بات تک پہنچتا ہے. لہذا آپ یوں سمجھیں کہ انسانی فکر جب بھی ارتقاء کرتی ہوئی جہاں جہاں جائے گی وہ صحیح چیز کو قبول کرے گی اور وہ آگے سے آگے بڑھتی جائے گی. دانش کے اور دانائی کے اور